ساس، بہو اور داماد کی طرح سسر بھی اس رشتے کا اہم حصہ ہے۔ سسر گھر کا ایک اہم فرد ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ بہو اور داماد سسر کے لیے بیٹے اور بیٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح شفقت اور الفت رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک عمل سے ان سسر حضرات کو درس حاصل کرنا چاہیے جو ذرا سی بات پر بہو کو گھر سے نکالنے کا مطالبہ کر دیتے ہیں یا داماد کی ذرا سی کوتاہی پر بیٹیوں کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ بہو کے سامنے اس کی ساس یعنی اپنی زوجہ سے لڑائی جھگڑا بہو کی نظر میں ساس اور سسر کی عزت گرا دیتا ہے۔ سسرالی رشتہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے مختلف خاندان باہم ملتے ہیں اور معاشرہ مربوط رہتا ہے۔ ساس، بہو اور داماد کی طرح سسر بھی اس رشتے کا اہم حصہ ہے۔ سسر گھر کا ایک اہم فرد ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات کی روشنی میں ایک سسر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق چند پھول ملاحظہ کیجیے۔ بہو اور داماد سسر کے لیے بیٹے اور بیٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح شفقت اور الفت رکھیں۔ بیٹے کا نکاح کر کے بہو گھر لانے یا بیٹی کو بیاہ کر اس کے گھر بھیج دینے کے بعد سسر کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتیں، بلکہ ان کا گھر آباد رکھوانے میں اس کا کردار اہم ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کبھی بیٹی اور داماد یا بیٹے اور بہو میں کسی بات پر تنازع یعنی جھگڑا ہو جائے تو سسر کو چاہیے کہ ان کے جھگڑے کو بڑھانے کی بجائے ان میں صلح کروانے کی کوشش کرے۔ اس معاملے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل پیش نظر رکھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو گھر میں نہ پایا۔ فرمایا، تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ عرض کیا، میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہو گئی، وہ مجھ سے روٹھ کر چلے گئے اور میرے ہاں قیام نہ فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے فرمایا کہ دیکھو علی کہاں ہیں؟ وہ گئے اور آ کر بتایا کہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم لیٹے ہوئے تھے، ان کی چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، قم ابا تراب، قم ابا تراب، یعنی اٹھو اے ابو تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ ابو تراب یعنی مٹی والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک عمل سے ان سسر حضرات کو درس حاصل کرنا چاہیے جو ذرا سی بات پر بہو کو گھر سے نکالنے کا مطالبہ کر دیتے ہیں یا داماد کی ذرا سی کوتاہی پر بیٹیوں کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ بہو کسی معاملے میں کوئی غلطی کوتاہی کر بیٹھے تو بیٹے کو شکایتیں کرنے یا خود ڈانٹنے اور جھاڑنے سے پرہیز کرے، بلکہ معاملے کی نوعیت کے مطابق اصلاح کی کوشش کرے۔ بہو کے سامنے اس کی ساس یعنی اپنی زوجہ سے لڑائی جھگڑا بہو کی نظر میں ساس اور سسر کی عزت گرا دیتا ہے۔ اسی طرح اپنے بیٹوں یعنی بہو کے شوہر، دیور، جیٹھ کو اس کے سامنے ڈانٹنا بھی نہایت ہی نامناسب ہے۔ ممکن ہے کہ سسر کا رویہ دیکھتے ہوئے بہو بھی ساس اور شوہر پر بھاری ہونے کی کوشش کرے اور یوں گھر کا امن اور سکون داؤ پر لگ جائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سسر اور بہو کے پردے کے متعلق فرماتے ہیں کہ حرمت مصاہرت کی وجہ سے پردہ نہیں ہے، اگر پردہ کرے تو حرج بھی نہیں ہے، بلکہ بحالت جوانی یا احتمال فتنہ یعنی فتنے کے احتمال کی صورت میں اس دور میں پردہ کرنا ہی مناسب ہے۔ سسر کو چاہیے کہ جس طرح بیٹی کو ہر کام کہہ لیتا تھا، بہو کے معاملے میں تھوڑی احتیاط برتے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی ان روشن تعلیمات اور اخلاقیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔